بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم الحمدللہ سبق نمبر 27 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم ایک بار مرکبات اور مفردات تمام پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک ایک مرکب کے ساتھ ساتھ مفردات کو ملایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے با الف پڑھا، پھر با جیم پڑھا، اب با دال اور با رے کا جوڑ جو ہے وہ ہم ریوائز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مارکر ہے میرے ہاتھ میں 605 مارکر ہیں۔ اس میں باریکیاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بل جلدی سے پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے شروع میں باریک مارکر استعمال کرنی ہے، ادھر بھی باریک ادھر بھی باریک۔ یہاں پر گلائی میں آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، اور یہ گیپ ضروری ہے۔ یہ جو گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں کے درمیان، یہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح یہ باریک، یہ بھی باریک، ادھر گلائی میں موٹا اور ادھر بھی تھوڑا سا موٹا کرنا ہے۔ دندانے باریک، یہ فاصلہ ضروری ہے، یہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ سواد باریک، فاصلہ ضروری ہے۔ اسی طرح تو باریک، یہاں گلائی میں موٹا۔ یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں، اگر ایک کو بندہ سمجھ جائے تو اس کے مطابق باقی بھی انسان حل کر لیتا ہے۔ یہ گیپ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح رے کا جو خاندان ہے وہ بھی میں نے سارا لکھا ہے رے کے ساتھ، کہ بے اور رے کا، جیم اور رے کا، سین اور رے کا۔ تو اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ والی جو گلائی ہے نا، اور یہاں موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، شروع میں باریک نوک اور ادھر بھی تھوڑی سی باریک، لیکن یہاں سے تھوڑی سی رے کی شیپ آپ نے ظاہر کرنی ہے۔ آپ دیکھنا ہے آپ نے غور سے کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو قلم کی نوک ہے اس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آگے آگے آپ نے چلتے جانا ہے۔ سب سے پہلے با، اور با کا جو خاندان ہے اس کے ساتھ باقیوں کو ملاتے ہیں۔ دیکھیے با دال آپ اس طرح لکھیں گے، گیپ ضروری ہے یہ والا۔ دیکھیے یہاں باریک نوک، یہ گلائی موٹی، اور ادھر بھی باریک ادھر بھی باریک۔ اس کے بعد جیم دال اس طرح، دونوں کے درمیان گیپ ضروری ہے۔ سین میں جو دندانے ہیں وہ نوک کے ساتھ، ایک تو ہوتی نا، کل بھی میں نے بتایا تھا، ایک ہوتی بالکل باریک نوک، جیسے یہ بالکل باریک نہیں بلکہ درمیانی نوک آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح سواد اور دال اوپر والا حصہ جو ہے وہ نوک کے ساتھ، اور باقی یہاں گیپ ضروری ہے۔ تو اور دال اس طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد عین اور دال میں، عین کے بارے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عین کیسے لکھتے ہیں، یہ چیز بنانے کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے، پھر نیچے کی طرف، اور پھر یہ اس کی بناوٹ، یہاں گیپ ضروری ہے۔ اس کے بعد فا اور دال، لام اور دال، میم دال، دونوں کے درمیان گیپ ضروری ہے۔ میم کی بناوٹ ایسے ہے، یہ چیز آپ نے بنانی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہد ہد لکھتے ہیں وہ والا، یہ تھا با کا خاندان۔ اب رے کا جو خاندان ہے اس کو لکھتے ہیں۔ دیکھیے نوک کے ساتھ شروع کریں گے، اور یہ والا جو فلو ہے یہ ضروری ہے، یہی اس کی مین چیز ہے۔ اسی طرح جیم میں یہاں باریک، یہاں بھی باریک، اور یہاں پہ اس کا یہ والا درمیانی حصہ ہے، یہاں پہ گلائی میں موٹا مارکر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سر، اس طرح کچھ بچے کیا کرتے ہیں اس طرح کر دیتے ہیں یا اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کا انداز مختلف ہے کہ آپ نے یہ، اس کے بعد یہ والا چھوٹا المدہ ڈال کے پھر سر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد سواد اور را، یہ گلائی کرنی ہے آپ نے۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ گلائی والی ہے، باقی چیزیں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد فا اور را، لام را، میم اور ہارا۔ آج اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، چونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا جلدی میں لکھ دیا ہے۔ آج کا ہمارا جو شعر ہے، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔
اور انگلش میں ویجیٹیبل نیم میں نے لکھے ہیں، آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ سارا کام ہمیشہ الٹی مار کر الٹا کات استعمال کرنا ہے جیسا کہ الفابیٹ میں نے آپ کو سکھائے ہیں، اور یہ سارا کام لکھنے کے بعد پین اور پینسل کے ساتھ مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔